میرا نام حمیرہ سردار ہے. ٹریٹمنٹ دے رہی تھی اپنی آئیز کا. اس ٹائم ایک آئی ڈراپ جو ہے سائیڈ افیکٹ کر گیا. جب میں بلائنڈ ہو گئی تو اس ٹائم بہت سی مشکلات کو میں نے فیس کیا. گن شکر اسپیشل ایجوکیشن سینٹر وکارہ کی میں فرسٹ بلائنڈ اسٹوڈنٹ ہوں جس سے حکومت پاکستان سے اسکالرشپ بھی ملتا رہا. مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اپنی تعلیم کو چھوڑ دوں گی میں پیچھے رہ جاؤں گی. حمیرہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ کی بینائی یہ کب ہوئی، بچپن سے ہے یا بعد میں ہوئی ہے؟ بچپن سے ہی ہے. اس وقت آپ کی کتنی ایج تھی اور کس کلاس میں آپ پڑھتی تھی؟ 11 سال کی تھی اور میں 6 کلاس میں پڑھتی تھی. اچھا، یہ کیسے ہوا، کہ کیا وجہ بنی تھی اس کی؟ ٹریٹمنٹ دے رہی تھی اپنی آئیز کا. اس ٹائم ایک آئی ڈراپ جو ہے سائیڈ افیکٹ کر گیا. اچھا، اس کے بعد آپ نے چیک اپ کیا، کتنا پروسیجر لگا اس میں؟ پھر آپ کی جب اس وقت آپ 6 کلاس میں تھی تو کیسے وہ سروائیو کیا اور اس کے بعد آپ نے تعلیم اپنی سٹارٹ کی؟ سروائیو کرنا تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تھا کیونکہ سائیکڈ پرسن سے جب میں بلائنڈ ہو گئی تو اس ٹائم بہت سی مشکلات کو میں نے فیس کیا. بٹ میرے جو پیرنٹس ہیں اسپیشلی میری مما میرے پاپا انہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا. پھر انہوں نے مجھے گن شکر اسپیشل ایجوکیشن سینٹر وکارہ میں ایڈمیشن دلوایا. اچھا، اس کے بعد آپ نے پھر میٹرک میں آپ نے وہ تعلیم حاصل کی، دین اس کے بعد آپ نے کون سے کالج میں ایڈمیشن لیا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں یہ بتاتی چلوں کہ گن شکر اسپیشل ایجوکیشن سینٹر وکارہ کی میں فرسٹ بلائنڈ اسٹوڈنٹ ہوں جس سے حکومت پاکستان سے اسکالرشپ بھی ملتا رہا. اور پھر اس کے علاوہ پھر میں نے انٹر جو ہے پوسٹ گریجویٹ گورنمنٹ کالج فار وومن وکارہ سے کیا. اچھا، ابھی آپ کون سی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور کون سا سیمیسٹر ہے آپ کا؟ ابھی میں پنجابی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں، 7th سیمسٹر ہے. آپ نے یہ ساری چیزیں کیسے ابھی جوائن کی؟ کتنا حوصلہ تھا کہ میں نے یہ سب کرنا ہے؟ اسٹارٹنگ میں تو بہت زیادہ ڈیفیکلٹی آ رہی تھی. اسٹوڈینٹس کوآپریٹ نہیں کرتے تھے. پھر اس کے بعد خود سے مینیج کرنا. اسٹارٹنگ میں تو ایز اے ٹوٹلی بلائنڈ اسٹوڈنٹ تو نہیں ہوتا تھا. پھر ٹیچرز نے مجھے میرے ساتھ کوآپریٹ کیا. انہوں نے بتایا اسپیشلی پنجابی یونیورسٹی کے کچھ ٹیچرز ہیں جنہوں نے ہمیشہ مجھے کوآپریٹ کیا. پھر انہوں نے بتایا کہ خود سے آنا، خود سے جانا، خود سے موو کرنا کیسے آپ نے کرنا، وہ پھر میں نے خود سے کیا. اچھا، جب آپ نے ری جوائن کیا بلائنڈ ہونے کے بعد تب آپ کو گائیڈ کرنے والا کون تھا؟ اسکول بھیجنے کے میں، آنے میں، تعلیم حاصل کرنے میں، وہ جو ایک اسپیشل طریقہ جس کے ساتھ اسٹڈی کی جاتی ہے اس کو آپ کو مینیج کرنے والا کون تھا؟ اس ٹائم میری آپی تھی. میری آپی اس ٹائم کالج جاتی تھی تو پھر میری آپی نے اس اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کے سامنے سے گزرتی تھی. پھر وہ آ کے گھر مجھے بتاتی تھی کہ ایک ایسا اسکول ہے جو جہاں پہ اسپیشل پرسنس پڑھتے ہیں. تو پھر مجھے وہاں سے پتہ چلا تو پھر میں نے اپنے پیرنٹس سے کہا کہ میں نے اس اسکول میں جانا ہے. اچھا، آپ جب یہ ساری سچویشن ہوئی آپ کو لگا نہیں ہے کہ آپ کو اب مزید تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے؟ میرے لیے تو بہت مشکلات ہوگی. نہیں، بالکل بھی نہیں. مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اپنی تعلیم کو چھوڑ دوں گی میں پیچھے رہ جاؤں گی. ابھی کیا آپ کے پلانز ہیں؟ آپ یونیورسٹی میں آپ کی یہ ڈگری بھی پوری ہونے والی، دین اس کے بعد آپ نے کون سی ڈگری میں جانا ہے؟ کیا آپ کے پلان ہے، کیا ڈیزائر ہیں؟ پلانس میرے یہی ہیں کہ CSS کرنا پاکستان میں رہ کر، پھر اس کے بعد سول سروسز میں جانا. اچھا، ابھی مجھے یہ بتائیں کہ آپ یونیورسٹی میں جب گئی ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں، ایک شہر سے اکاڑا سے آپ لاہور گئی ہیں، تو ویسے عام اسٹوڈنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے وہاں پہ ہاسٹل لائف میں، پھر ایک نئی کمیونٹی جب جوائن کرتا ہے تو اس وقت آپ کو مشکل نہیں ہوئی آنا جانا ہاسٹل سے یونیورسٹی؟ اس ٹائم واقعی میں بہت زیادہ پرابلمس آئیں، لیکن فرسٹ آف آل تو میرے لیے اوکارا سے لاہور جانا، موو کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تھا. لیکن میرے ماموں جو ہیں انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جب تک میں ہوں تب تک آپ نے رکنا نہیں ہے. رہی بات لاہور کی تو لاہور ماموں بھی وہیں پہ رہتے ہیں تو ماموں نے کہا کہ میں آپ کو سپورٹ کروں گا، آپ کا خیال وہاں پہ میں رکھوں گا. آپ کی انسپائریشن کون ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ یہ میری انسپائریشن اور میں مزید بھی آگے جانا چاہتا ہوں؟ ویسے میرے ایک ٹیچر ہیں اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں، محمد جہان زید سر ہیں. ان سے میں انسپائر ہوئی تھی اور یہاں تک بھی مجھے پہنچانے والے بھی وہی ہیں. ابھی آپ کا فیوریٹ صحافی کون ہے جس کو آپ سنتی بھی ہیں اور آپ کی خواہش بھی ہے کہ آپ اس طرح کام کریں؟ عمران ریاض خان. عمران ریاض خان. اچھا، جو اسپیشل پرسنز ہیں، جو بلائنڈز ہیں، جو اپنی لائف میں ان ہرڈلز آنے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ بس ہماری لائف اب فنش ہو چکی، وہ آگے نہیں بڑھنا، ان کو آپ کیا میسج دینا؟ ان کو میں یہی کہوں گی کہ پلیز اپنے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں، آگے بڑھیں، اپنی تعلیم کو جاری رکھیں.